السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو رمضان اچھے طریقے سے گزارنے کی اور قرآن کے نازل ہونے کی سالگرہ مبارک۔ اصل میں عید مبارک سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں، عید کے معنی بھی خوشی کے ہیں، لیکن خوشی جس لیے ہوتی ہے، خوشی کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو اگلے دن کے پروگرام اس کے ملتوی ہو جاتے ہیں سارے پہ۔ وہ خوشی کا، کوئی شادی ہونے والی ہے کوئی، تو وہ کینسل ہو جاتی ہیں، پوسٹ پون کر دی جاتی ہیں آگے، اس لیے کہ وہ خوشی کا دن نہیں رہتا۔ تو یہ خوشی جس وجہ سے ہے، یعنی عید جو رکھی گئی، اصل میں تو مبارکباد اس کی ہوتی ہے۔ آج صبح خطبے میں قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات شروع کی تھی کہ مسلمانوں کا تہوار منانے کا طریقہ غیر مسلموں سے مختلف ہوتا ہے۔ بہت اچھی شروعات تھی، لیکن وقت انہوں نے خطبہ بہت مختصر رکھا اس بار بارش کی وجہ سے۔ بہت سی اور باتیں بھی بہت مختصر تھیں۔ اصل میں اس سے جو میسج پہنچتا، بہت سے غیر مسلم سن رہے تھے وہاں پر، تو وہ تفصیلات شاید انہیں کہنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ بہت ان کا مختصر تھا خطبہ۔ اس میں خالی بات اتنی رہی تھی کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں پہلے، تو غیر مسلم بھی اپنی پوجائیں کرتے ہیں۔ اصلاً یہ فرق نہیں ہے کوئی، وہ اپنے خوشی جیسے بھی ظاہر کرتے ہیں بات کو، لیکن وہ پوجاؤں کے بعد کہیں گے بھئی آپ کی یہ پوجا، ان کی وہ پوجا۔ یہاں سے آگے کچھ اور باتیں بھی ہونی چاہیے جو جاتی تو بہتر تھا، لیکن بہرحال آج موقع نہیں تھا شاید۔ مسلمانوں کے خوشی کے دن مختلف ہیں غیر مسلموں سے۔ خوشی منانے کے انداز میں تقدس ہو، پاکیزگی ہو۔ میں اعتراضاً نہیں کہہ رہا، ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک بھی بات یہ پہنچے گی، لیکن کوئی ایسا تہوار ہو جو جس دن جن کا تہوار ہے اس کے علاوہ باقی لوگوں کو سب کو گھر میں بیٹھنا پڑ جائے اور گھر سے نکل ہی نہ سکے، جیسے ہولی ہوتا ہے کہ جن کا ہے صرف وہ نکلیں گے، باقی نہیں نکلیں۔ یا ایسا تہوار ہو جس میں بہت دنوں پہلے سے مختلف آرگنائزیشن، تنظیمیں بھی، حکومت بھی لوگوں سے بہت اپیل کرے کہ بھئی بڑا نقصان ہوگا، اس سے ایئر پولیوشن بھی ہوگا پٹاخوں سے، اور اس سے نوائز پولیوشن بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ پولیوشن اس لیول پر ہوتا ہے کہ اس میں تو پھر کسی فیتھ یا کسی مذہب کے ماننے والے کی بھی قید نہیں ہے۔ جتنے بیمار ہیں، خاص طور سے سانس کے مریض، وہ اپنے کمروں میں بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ مرض ان کا بڑھ جاتا ہے، کمروں کو بند کر لیتے ہیں، پھر بھی بڑھ جاتا ہے، پولیوشن اتنا ہوتا ہے۔ جیسے دیوالی پر بنیادیں کیا ہوئی، یہ آپ نے ابھی گزرا، یہ بالکل ختم ہوا ہے، ابھی کاوڑیوں کا جو گزرنا ہے۔ اس میں بھی کوئی یہ نہیں کہ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، غیر مسلم ہیں، اگر انہیں جانا ہوتا ہے، وہ کوئی کام ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتے ہیں، کوئی بہت ضروری مسائل والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سب پریشانی اٹھاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل میں پھنس گئے ہم۔ اصل بات یہ ہے کہ دین وہ نہیں ہے، وہ دین ہو ہی نہیں سکتا، وہ چیز خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی جس سے لوگ زحمت میں پڑ جائیں، جس سے عوام زحمت میں پڑ جائیں۔ اور وہ عوام کوئی بھی ہو، اس میں مسلمانوں کی بات نہیں۔ اگر کاوڑیوں کی وجہ سے ہندو عوام، بھئی زیادہ تکلیف تو ہندو عوام کو ہوتی ہے، اس لیے کہ جتنی پرسنٹیج میں لوگ ہیں اتنی پرسنٹیج کے اندر اگر مسلمان
15% ہیں یا 20% ہیں تو 15-20% مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اور 80-85% اس سے راستوں سے جو پریشانی ہوتی ہے ہندوؤں کو ہوگی. تو بات اس میں ہندو مسلمان کی نہیں ہے بلکہ وہ تکلیف سارے لوگ اٹھا رہے ہیں. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اپنے مذہب جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی بات ہے، انہیں اس مذہب کی پابندی کرنی ہے، اس لیے باقی سب کو تکلیف اٹھانی ہے. شیعہ حضرات کا علم گزرتا ہے تب ان کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ یہ علم نہیں جھکے گا، تار کاٹو، پاور کی لائن کٹے گی. پہلے راستے صاف تھے، اتنی لائنز نہیں بچھی ہوئی تھی. اب جگہ جگہ لائنز، اور اس میں بھی لائنز کے اندر بعض جگہ ہائی ٹینشن لائنز جو پہلے نہیں تھی، جو گزر رہی ہیں اوپر. اب علم بہت اونچا ہوتا ہے، اس پر جگہ جگہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں. ایک جگہ ایک موقع پہ میں نے دیکھا ہائی وے کے اوپر ان کا اصرار تھا کہ یہ ہٹے گا، وہاں تمام ہائی وے پہ جام لگ گیا تھا. اور پھر کچھ اور لوگ دوسری کمیونٹی کے اکٹھے ہو گئے تھے، کہا کہ ہرگز نہیں ہٹے گا، یہ کیسے کاٹ دیا جائے گا. ان کے اپنے عقیدت کی بات ہے، باقی لوگ چاہے تکلیف اٹھائیں. یہ جتنے جلوس نکلتے ہیں، چاہے وہ سکھوں کے ہوں، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں، اور چاہے مسلمانوں کے ہوں. کبھی جب آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی تو لوگوں کو کوئی خاص رحمت نہیں تھی. خوشی منا رہے ہیں، دوسرے بھی خوشی میں شریک ہو گئے، دوسروں شریک نہیں ہوئے تو دوسروں کو اچھا لگا کہ بھئی یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، اسے کسی کوئی تکلیف میں نہیں پڑا. اس وقت کی چیزیں تھی، شروع کی تھی. اب دور تک پورا شہر بند ہو جائے گا، اور اس سے کتنی تکلیفیں کس کس کو ہو سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں دھرم کے خلاف ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس سے جو چیز آئے وہ رحمت ہوتی ہے، وہ زحمت نہیں ہو سکتی. زحمت آئی اور رحمت گئی، اور وہ رحمت سب کے لیے ہوگی، وہ اس دھرم کے ماننے والوں کے لیے نہیں خالی. جو رحمت تو ہر ایک کو نفع دیتی ہے، رحمت وہ ہے جو نفع پہنچاتی ہے. رحمت خوشبو کی طرح ہوتی ہے کہ آپ پرفیوم کی دکان پر خوشبو کو چھپا نہیں سکتے، چاہے جتنی باٹلز کو سیل کر دیے خوشبو آئے گی. ایسی رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا، رحمت فائدہ پہنچاتی ہے. اور میں نے تو یہاں پچھلی راتوں کے اندر، رمضان کی راتوں میں کچھ درس ہوئے تھے، اس میں ایک رات میں یہ بات کہی بھی تھی کہ اسلام تو موریلٹیز کو کتنی ہائٹس پر لے گیا، کتنی اونچائیوں پر، کہ دعائیں وہ سکھائیں. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں بنے، ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم فائدہ نہیں پہنچائیں. بہت بڑی بات ہے، آپ غور کریں تو. دعا سکھائے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ، میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جس سے فائدہ نہیں پہنچے، لوگوں کو نفع نہیں پہنچے. یہ نہیں کہا کہ ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جس سے نقصان پہنچ رہا ہو. یہ بہت اونچے درجے کی بات ہو گئی. یعنی ایمان والے ہی نہیں جن سے نفع نہیں پہنچے، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سے نقصان نہیں پہنچے، تب بھی ایمان پورا نہیں ہوا. اس لیے کہ رحمت نہیں آئی، رحمت والا حصہ آئے تو نفع پہنچے گا. ابھی تو ایسا ہوا کہ میں نے، ایسا محسوس ہو سکتا ہے، میں نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا کوئی ہندوؤں کے تہواروں پر، سکھوں کے جلوسوں پر، محرم کے تعزیے کے جلوس پر. اسے غور کریں اپنے اپنے ماحول کے اندر کہ آپ کی الوداع کی نماز کتنی دور تک آپ نے شہر میں راستے روکے. ہماری نمازیں سے نماز پڑھ رہے ہیں. دین میں، شریعت میں، اسلام میں کہیں کوئی اہمیت الوداع کی نہیں ہے. یہ ہمارے میلے بنائے ہوئے ہیں، یہ اور کہیں ہوتی بھی نہیں دنیا میں. یہ ہندوستان پاکستان کا ہے یہ الوداع. اسلام کی بات ہوتی تو باقی تمام دنیا میں ہوتی، عرب ممالک میں ہوتی، باقی اور دوسرے ملکوں میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سب جگہ ہوتی. یہ سب یہی کا ہے. جمعہ اہم دن ہے، جمعے سب برابر.
اب جمعۃ الوداع ہے، جا رہا ہے، اب رخصت ہو رہا ہے. حجۃ الوداع تو سنا ہم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے آخری حج کیا. اگر آخری جمعہ کوئی بہت اہم چیز تھی تو آخری روزہ بھی بہت اہم چیز ہوگی. اس دن تو دعائیں مانگتے ہیں کہ چاند نکل آئے 29 تاریخ کو، کہ کہیں 30 روزے نہ ہو جائیں. یعنی آخری روزے کی بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت اور دھوم دھام آ جانی چاہیے کہ اب کہہ دیں کہ صوم الوداع، رمضان رخصت ہو رہا ہے، وہ روزہ ہے. جمعے کا دن مقدس ہے، اس کی اہمیت آئی ہے، لیکن جمعے سب برابر، رمضان کے جمعے سب برابر. رمضان کے کسی ایک جمعے کی، آخری جمعے کی خاص اہمیت ہو، یہ دین میں کہیں نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آخری کی اہمیت ہے. اس آخری پہ ساری بستی ایسے ڈھل جائے کسی ایک جگہ پر. اجتماعیت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اجتماعیت ایسے نہیں کہ لوگوں کو نقصان. اس لوگوں میں غیر مسلموں کو تو زیادہ ہی الجھن ہوگی یا پریشانی ہوگی. کہہ نہیں سکتے کہ بھائی مذہبی معاملہ ہے، جھگڑا ہو جائے گا، منہ سے نہیں کہہ سکتے. کتنے مسلمان ہوں گے جنہیں پریشانی ہو جاتی ہوگی، ہاسپٹل جانا نہیں جا سکتے، کوئی رستہ ہی نہیں، کہیں سے نہیں جا سکتے. اچانک آپ میں سے کسی کے گھر کی بچی کی ایسی حالت ہو، خدا نہ خواستہ کہ لے کر فوراً ہاسپٹل جانا ہو، اور نہیں جا سکیں، کسی قیمت پہ نہیں جا سکتے. گود میں تو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے. ارے گود میں بھی اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، اس بھیڑ میں سے، صفوں کے بیچ میں سے. رکشہ سے نہیں لے جا سکتے، گاڑی سے نہیں لے جا سکتے. تو باقی جمعے یہ تو زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ ایک اجتماعیت ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھیں. یہ ہر جمعے کے لیے. لیکن جب جامع مسجد بھر جائے تو پھر دوسری مساجد میں پڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی لائنیں لگائیں کئی کلومیٹر تک. دین میں ہو تو مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن دین ایسی کوئی بات کہتا ہی نہیں جس سے زحمت ہو. ہمارا دین صرف رحمت ہی رحمت ہے. اور اسی کے ساتھ میں پھر ایک بہت سینسیٹیو بات کہہ رہا ہوں، حساس. یہاں میں پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں. ایسی جو لوگ کہنا چاہتے تو ہمت نہیں ان کی. یہ 30-40 سال کی بات ہے آپ کی اذانیں لاؤڈ اسپیکرز پر. اس سے پہلے نہیں تھی کہیں. ہندوؤں کے بھجن بھی نہیں تھے، سکھوں کے کیرتن بھی نہیں تھے. اب ساری چیزیں اسی پر ہوں گی. اور کوئی اگر روکنا چاہے رہے ہمارے دین میں دخل دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ انہیں کیا حق ہے بھجن کیرتن کرنے والوں کو کہ مسلمانوں کی نیند میں خلل ڈالیں؟ اور آپ کو کیا حق ہے کہ آپ غیر مسلموں کی اور ہندوؤں کی نیند میں خلل ڈالیں؟ میں کہتا ہوں مسلمان جو نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اللہ کیا حساب ہوگا؟ کہ وہ نہیں پڑھنا چاہتے، اللہ کیا حساب ہوگا کہ نہیں تمہیں اٹھنا پڑے گا اس وقت یہ لاؤڈ اسپیکر تمہارے کانوں پر؟ جب ابھی 40 سال پہلے کی بات ہے کہ مخالفت ہوتی تھی کہ لاؤڈ اسپیکر پہ جائز نہیں ہے، نہ نماز جائز نہ اذان جائز، یہ مخالفت تھی 40 سال پہلے تک. اب جائز ہو گیا تو کہ ہر جگہ اب اسے کوئی روک نہیں سکتا. پھر ایک مذہب والے کا نہیں روک سکتا تو کسی اور کا بھی نہیں روک سکتا. اور یہ صرف دوسروں کا نقصان نہیں، آپ میں سے ہر ایک کا نقصان ہے. اس وقت نوائز پولیوشن اتنا زیادہ ہے، اس وقت جو میں کھڑا بات کر رہا ہوں، یہ تو اللہ نے انتظام کیا ہے کہ آپ کے کانوں کے پردے نہیں پھٹ جائیں. اتنی نوائز ہے کہ کانوں کے پردے پھٹ جانا چاہیے، اس وقت ہے موجود. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بھی میں نے بھی مثال دی تھی چند روز پہلے کہ ریلوے ٹریک کے پاس اگر کوئی رہتا ہو، وہاں آپ رات کو جا کر سو جائیے تو آپ 3 دفعہ چیخ مار کر اٹھیں گے جب ٹرین گزرے گی وہاں سے. اور گھر کے لوگ ٹھاٹ سے پڑے سوتے رہیں گے، کسی کی آنکھ نہیں کھلے گی، نہ کسی بچے کی نہ بڑے کی. رات میں دھڑ دھڑ کتنی ٹرینیں جا رہی ہیں، وہاں پہ وسل مارتی ہیں، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی. آپ ڈر کر اٹھیں گے، چیخ کر اٹھیں گے جب قریب سے وہ وسل دے گی تو. یہ نیچر نے، یہ قدرت نے انتظام کیا ہے. پھر وہاں کے لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی راتیں کہ وہ جو لگاتار جو چیزیں ہیں جو پاگل کرتے ہیں انسان کو، ہمارے مائنڈ کو ٹرین کر دیا ہے اس کے لیے کہ ان آوازوں کو وہ روک دیتا ہے. یہ آوازیں نہیں پہنچتی، بلاک کر دیتا ہے وہ. ان کو ہلکے سے آپ ایسی آواز دیجئے کھٹ سے اٹھ جائیں گے اور اس دھڑ دھڑ میں نہیں اٹھیں گے، اس لیے کہ اس کے لیے وہ ٹرینڈ ہے.
بڑی پرانی بات ہے, یہاں ہمارا ایک روڈ پر گیرج تھا, اس میں گاڑیاں تھیں, وہ بیڑی کی گاڑیاں جاتی تھیں, وہاں ایک پرانا کھوکا ایک گاڑی کا پڑا ہوا تھا, اس میں چوکیدار رہتے تھے, 2-3 بسیں کھڑی ہوتی تھی ہماری اندر گیرج کے اندر, وہ چوکیدار اس میں سوتے تھے. باہر دروازہ جو ہے وہ لوہے کا, ان کو اگر رات کو, ہماری کار بھی وہیں کھڑی ہوتی تھی, اب رات میں کہیں جانا اگر ہے, دنیا کی کوئی اگر پتھر لے لے کے بھی اس کے اوپر اتنا مارے کہ سارا محلہ کیا دور دور تک لوگ اٹھ جائیں, اتنا مارے کہ لوگ گھروں سے نکل آئے کیا ہو رہا ہے, وہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. وہ ہمیں معلوم تھا صرف کہ کیسے کھلتی ہے. گاڑی کو روڈ پہ کراس کر کے سیدھی جانے کے بجائے وہ گیٹ کی طرف منہ کر کے کراس کر کے کھڑی کر کے لائٹ جلاتے تھے, وہ جو کہ اس میں جھریاں تھیں بہت بڑی بڑی, لوہے کے گیٹ میں بہت بڑی بڑی جھریاں تھیں, ادھر لائٹ جلاتے تھے اور ایک ہارن دیتے تھے, وہ جلدی سے بھاگ کر آ جاتے تھے. ان کا مائنڈ ٹرینڈ ہو گیا تھا اس کے لیے. اس روشنی, آنکھیں بند ہیں, روشنی پہنچ رہی ہے, اس روشنی اور اس لائٹ سے خالی ہارن بجائیں, آپ رات بھر بجاتے رہیے, وہ لائٹ پڑے گی اس طرف اور ساتھ میں ہارن بجے گا تو وہ بڑی تیزی سے وہ بھاگ کر آتے تھے, وہ کھول دیتے تھے. یہ ہمارا مائنڈ اس کے لیے ٹرینڈ, یہ قدرت نے انتظام کیا ہے کہ اگر ایسے اس کے لیے وہ ٹرینڈ نہیں کر دے کہ کن کن آوازوں کو وہ بلاک کر دیتا ہے تو پاگل ہو جائیں سب. اس کا تجربہ آپ کو ایسے ہوگا کہ رات میں ادھر 3 بجے کے قریب دیکھیے, بہت دور ایک شٹر گرے گا, آپ کو لگے گا آپ یہیں پر ہوا ہے, بہت دور ہوگا, وہ 2-2 کلومیٹر کی آواز آئے گی شٹر کی. باہر نکل کر دیکھیے تقریباً 1-1 کلومیٹر کی ہوگی صرف شٹر گرنے کی, اور وہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا یہ آپ کے گھر کے برابر میں ہوا ہے. یہ آوازیں آپ کو دن میں نہیں آتی, دن میں بھی گر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں. تو یہ آوازیں تو چل رہی ہیں ساری رات کو, تو خالی ایک شٹر کی آواز تھی, اس وقت لاکھوں آوازیں ہیں, جو گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کی بھی ہیں, جو شٹر گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں ان کی بھی ہیں, جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں ان کی ہے, جو لاؤڈ اسپیکر چل رہے ہیں ان کی بھی ہے. یہ ساری آوازیں اتنی ہیں کہ انسان پاگل ہو جائے, موت ہو جائے اسے بلاک کیا ہوا ہے نیچر نے. اسے اللہ کا فضل ہے کہ اسے روکا ہوا ہے, اس کے باوجود یہ ساری آوازیں دماغ پر اثر ڈال رہی ہیں اور ہلکے ہلکے کر رہی ہیں پاگل. اچانک تو نہیں ہو رہا کوئی کہ جیسے کسی صدمے سے تیز آواز سے مر جائے, وہ تو نہیں ہو رہا, لیکن یہ سب آوازیں پاگل کر رہی ہیں لوگوں کو. یہ بہت سلو پروسیس ہے پاگل کرنے کا, سلو. یہ ساری جو ہے یہ نوائز پولیوشن جتنا موجود ہے, یہ آپ کو سب کو دماغی مریض بنا رہا ہے, سب کو. جو بہت اچھے شارپ مائنڈ والے ہیں ان کو بھی, کسی پر زیادہ اثر ہے کسی پر کم اثر ہے. تو یہ لگاتار گریجولی یہ سلو کلنگ پروسیس ہے جو چل رہا ہے, ان آوازوں کو کم سے کم کرنا ہے. یہ سب کا نقصان ہے. یہ جتنی یہ آوازیں آتی ہیں یہ اس کی بھی, چاہے وہ بھجن کیرتن کی ہو, چاہے وہ عرس کے لاؤڈ اسپیکروں کی ہو, اور چاہے اس میں شریعت والی بات کو تو جانے دے رہا ہوں کہ وہ جائز ہے کہ نہیں ہے, کہ 3 کلومیٹر دور کوئی قرت کر رہا ہے اور ہر بازار میں وہ چل رہی ہے, اس کی تو میں ذکر نہیں کر رہا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہمارا مذہب چلے گا تو وہ ایسے چلا رہے ہیں, مختلف لوگ مختلف جیسے صحیح سمجھتے ہیں ویسے چلا رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ سب کا نقصان ہے, یہ خالی ان کا نہیں ہے کہ جو چڑھ رہے ہیں اس سے کہ صاحب ہمارے دین کی بات نہیں ہے تو کیوں. یہ ان کا بھی نقصان ہے جو اس کے اوپر آواز دے رہے ہیں, اور یہ سب ہلکے ہلکے پاگل ہو رہے ہیں. یہ اس نوائز, اتنی نوائز ہے اس وقت. یہ نوائز پالیوشن کم ہونا چاہیے. جس چیز کو, جس ایئر پالیوشن کو ہم کم کر سکیں کم کرنا چاہیے. جو قرآن نے کہا نا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور زمین سب کا سنتولن بگڑ گیا, فساد ہو گیا. سمندر میں بھی فساد ہو گیا. سمندر میں کہا نظر آ رہا ہے آپ کو فساد؟ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا یہ سمندر میں فساد اور خشکی میں فساد انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. یہ انسانوں کی کمائی سے فساد ایٹماسفیئر میں چل رہا ہے, واتاورن میں چل رہا ہے. یہ تو بڑی سینسیٹیو بات ہو گئی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اذانیں لاؤڈ, میں کہہ رہا ہوں یہ سب کا, چاہے وہ سکھوں کا کیرتن ہو, چاہے وہ ہندوؤں کے بھجن ہو, چاہے مسلمانوں کے. پہلے دیتے تھے نہیں دیتے تھے اذانیں؟ ہم کیوں سڑکوں کے اوپر 3 کلومیٹر لگائیں کہ لوگوں کے راستے بلاک ہو جائیں؟ اس کے بعد بھی اگر وہ اجازت دے دیں خوشی خوشی کوئی نہیں دیتا ہے. خوشی خوشی آپ اسے بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ہولی میں ہم آدھے دن بیٹھے رہیں.
ایسی وہ بھی خوشی خوشی اسے چاہے آپ سے ہنس کر کہہ دیں، اسے پسند نہیں کرتے کہ ہمارے راستے رک گئے سارے، لیکن اگر خوشی خوشی سچ مچ کہہ دیں تب بھی وہ لوگ جو نکل کر جا نہیں سکتے اور بے پناہ مجبور ہیں، ان میں سے کسی کی موت ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ دین زحمت کا دین نہیں ہے، ہمارا دین رحمت کا دین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کم از کم یہ ختم ہونی چاہیے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ تب ہے جبکہ اس کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے جو امت الوداع کی، کہ آخری جو سارے جمعوں کی ایک جیسی حیثیت، رمضان کے جتنے جمعے اور عید کا دن میں نے مختلف خطبوں میں پہلے بتایا آپ کو کہ قرآن تو بتاتا ہے کہ خوشی کس وجہ سے ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم کہہ دو قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن جو نازل ہوا یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے، اور اس وجہ سے فبذالک فلیفرحوا، اس وجہ سے اب خوشیاں منائیں، خوشی ظاہر کریں۔ پورے قرآن شریف میں ایک ہی جگہ آیا ہے جہاں حکم ہے خوشی منانے کا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ تمام دنیا کی ہدایت کا سامان آ گیا اور یہ شفا آ گئی تمہارے لیے، اس کے لیے خوشیاں منانا۔ تو یہ قرآن نازل ہوا رمضان کے آخری حصے کے اندر، وہ 29ویں شب بھی ہو سکتی ہے، اس کے فوراً بعد عید کی خوشی ہے، اور اصل میں وہ دوسری عید بھی قرآن کی وجہ سے، اس دن قرآن مکمل ہوا تھا، قرآن شروع ہوا تھا، اس کے فوراً بعد اگلی عید ہے عید الفطر۔ قرآن ختم ہوا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمہارا مکمل ہو گیا، اور پھر عید ہے اگلے دن عید الاضحیٰ۔ یہ نام رکھ لیے گئے ہیں الگ الگ، اس لیے کہ اس میں فطرہ بانٹا جاتا ہے، دونوں عیدوں میں عید الفطر نام رکھ لیا، ہو گیا اس کا، اس سے قربانی ہوتی، عید الاضحیٰ نام ہو گیا، ورنہ اصلاً قرآن ان کی خوشی کی وجہ یہ بتاتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے جو ہمیں مختلف احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن کے نزول کے مہینے کو اللہ نے جہاد کی تربیت کا مہینہ بنا دیا، اپنی زندگی کے اندر اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کا یہ ایک مہینہ بنا دیا اس کو۔ اب یہ اتنی سخت ایکسرسائز جو دنیا نہیں کر سکتی، آپ کے غیر مسلم دوست نہیں کر سکتے، اگر دین ایمان دل میں داخل ہو رہا ہے اس جذبے سے کریں تو کر لیں گے، لیکن اگر کتنا ہی آپ ان کو انسائٹ کریں اور کتنا ہی آپ چڑھا دیں یا کتنا ہی وہ جوش میں آ جائیں، یہ 30 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، 29 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے لگاتار۔ 3 دن بعد کہیں گے اب ذرا سا کچھ دن بعد بھی ابھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو اتنی زبردست جہاد کی ہے، جہاد کی مشق ہے، تو اس زندگی کے اندر اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی، اور پھر اس کے ساتھ کتنی اور دوسری چیزیں ہیں، صبح سے شام تک اپنے اوپر بھوک پیاس گزری، لوگوں کے لیے رحمت بن جائے کہ دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا ہو اس کے اندر، جو بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اس جہاد کو ہم نے کامیابی کے ساتھ میں نکال لیا تو ان روزے داروں کے لیے بھی خوشی کا موقع، یہ ساتھ میں دوسری بات ہے۔ تو اصل میں تو مبارک ان کو جن کا یہ جہاد کے دن واقعی اچھے گزرے، ان کی تیاری اچھی گزری، اور مبارک ان کو جنہوں نے اس میں کم از کم اس مہینے میں قرآن کی قدر پہلے سے کوئی زیادہ محسوس کی، جو اللہ نے تمام دنیا کے لیے نازل کیا، جس کی وجہ سے کہا کہ اب لوگ خوشیاں منائیں، تو ان سب کو مبارک۔ ورنہ عید مبارک کیا ہے؟ پھر وہ غیر مسلموں کے تہواروں کی طرح ہو جائے گا۔ تو اس میں انسانی پہلو ہے کہ ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ یہ دوسرے مذاہب کے کم سے کم تہواروں میں نہیں ہے، باقی ہدایت دی گئی۔ یہ ہمارے دین کے تمام دنیا کے لیے ایک رحمت نازل ہوئی، ایک، اور دوسری بات یہ کہ وہ مہینہ اپنے سیلف ریسٹرین، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی مشق ہم نے عالم کے لیے، اور یہ مشق جو ہے یہ ساتھ ساتھ آپ کو دوسروں کی تکلیف کا اور ان کے بھوک اور پیاس کا احساس دلاتی چلی جائے۔ اس کے بعد پھر خوشیاں منائیں۔ خوشی کا معنی اس لحاظ سے یہ دوسرے اور مذاہب کے جو خوشی منانے کے دن ہیں ان سے مختلف ہے۔ شرط یہ ہے کہ زحمت یہ بھی نہ بنے، یہ رہے رحمت۔ اور جگہ جگہ جہاں پر بھی ہم عام جمعوں کی میں بات کہہ رہا ہوں، عام جمعوں میں
مختلف جگہوں پہ شہروں میں جو مسجدیں تھی اب چھوٹی پڑ گئی, نمازی بڑھ گئے, 2 منزلہ بنائی, 3 منزلہ بنائی, 2 منزلہ بنائی, اب بھی لوگ, اب اس کے بعد پھر سڑکیں چلتی ہیں. آپ 2 شفٹوں میں کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ اگر جب تک آپ اور اونچی 2 منزلیں اور نہیں بنا لیں, اس وقت جو شفٹ جو دیر سے آئے نا, رک جائیے, دوسری شفٹ میں پڑھیے, دوسری کر لیجئے. اس کے لیے اجتہاد کریں کہ کتنی گنجائش ہے, کیا نہیں ہے. لیکن اس کا کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے, انسانوں کو زحمت میں ڈالیں, اور یہ زحمت آپ کو واپس آپ کے لیے آتی ہے. جو کچھ بھی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ سماج کو دے رہے ہیں, سوسائٹی کو دے رہے ہیں, وہ آپ کو واپس ملتا ہے. آپ لوگوں کے لیے فائدے مند ہوں گے, لوگ آپ کو پے بیک کریں گے. آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں گے, ان کے دلوں کے جو جذبات ہیں وہ واپس ریاکشن جو کچھ دیں گے وہ آپ کے لیے نکلے گا. تو سب کچھ ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہمیں واپس ملتا ہے. تو یہ ہماری تمام چیزوں کے اندر وہ پہلو ہونا چاہیے. یہ ہماری تیاری ہوئی, اور اس تیاری سے بھی دوسروں کو فائدہ ہو, غریبوں کو فائدہ ہو, ان کے لیے درد پیدا ہوا. لیکن ہماری خوشی ایسے تقدس و پاکیزگی کے ساتھ ہو کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی. تو یہ بہرحال رمضان یا عید کے تعلق سے چند باتیں تھیں. وہ بات اس میں وہ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں کہی. بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ عام جو مزاج بنا ہوا ہے اس میں بڑی سینسیٹیو بات ہے. سب یہ اذان کو کہہ رہے ہیں کہ اذان لاؤڈ اسپیکر پر نہیں ہو, میں سب کو کہہ رہا ہوں, اور وہ اذان لاؤڈ اسپیکر پہ آپ کو کل کر رہی ہے, آپ کو ہر سیکنڈ پہ ہلاک کر رہی ہے. آپ مسجد کی دکانیں ہوتی ہیں کرائے پر مسلمانوں کے پاس, ان میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس اذان پر اٹھ کر نہیں آتا, اور اذان کی آواز آئے یا نہیں آئے, جو پابند ہیں, جو جاتے ہیں, وہ گلی دیکھتے ہوتے ہیں, وقت ہو گیا, میں جا رہا ہوں. اور 1400 سال سے, اب سے 50-60 سال پہلے تک کیا ہوتا تھا کہ آواز نہیں پہنچتی تھی لوگوں کو, یا آواز نہیں, جنہیں نہیں پہنچتی تھی وہ آتے نہیں تھے. اب یہ تبدیلی سب جگہ آئی, اور سب ایک دوسرے کے لیے, اس سے سب کی ایک دوسرے کے خلاف شدتیں بڑھی, سب کی. میں یہاں پر کوئی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے, اس کے اسپیکر جو ہیں وہ شہر کے 50 حصوں کے اندر لگے. جسے پسند ہے میری بات سننا وہ یہاں آ جائے. اس پہ یہ جو آواز کا, ساؤنڈ کا ڈیسیبل لیول اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اس پریمیسز سے باہر زیادہ تیز جائے جس کے اندر کوئی پروگرام ہو رہا ہے. ہوتا یہ کہ مذہب کے نام پر بھی اور سیاست کے نام پر بھی جو سیاسی جلسے ہوتے ہیں, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بھی بھیڑ ہوتی ہے پوری بیکنگ کرنے والی, اور مذہب میں یہ مذہبی جذبات ہوتے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کہیں اگر لا ہے بھی تو لا کو انفورس نہیں کر پاتا, کچھ کہہ نہیں پاتا. کہیں ایک آدھ دفعہ کہا گیا تو ہنگامہ ہو گیا اس کے اوپر. ہمیں ہے سوچنے کی بات کہ ہم لوگ مل کر دوسری کمیونٹیز کے ساتھ مل کر مشورہ کریں کہ بھئی جو چیزیں سب کے نقصان کی ہیں اسے روکا جائے, اور ان کی شکلیں ایسے بدلیں کہ دوسروں کے فائدے بن, دوسروں کے لیے ہم فائدے مند بن جائیں. تو عید تو آپ کے خوش ہونے کے لیے, اگر اللہ کی رضا ملی ہے تو خوش ہوگے نا, اور اللہ کی رضا نہیں ملی تو پھر خوشی کس بات کی. حقیقی معنوں میں عید ہوگی تبھی ہوگی کہ جو آپ جس مقصد کے لیے خوشی کا دن منایا گیا وہ بھی ہو ساتھ میں, اور ہمارے ہر ایکشن سے, ہمارے چاہے وہ تہوار ہو اور چاہے ہمارے اور دوسرے دینی کام ہو, اس سے نفع پہنچے سب کو. ہمیں تو پہنچے گا ہی, باقی انسانیت کو بھی ہے. ہماری نمازوں سے نفع پہنچے, ہمارے روزوں سے نفع پہنچے, تب ہے اصل دین. اور اگر نفع پہنچنا بند ہو گیا تو پھر ہمیں ریوائز کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. کچھ باتیں تھی. بہرحال یہ یہاں عید ملن کے لیے یا آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہوئے. آپ سب کو, جن کا اصل میں میرے پاس تو جتنے فون آئے ان سے بھی میں نے کہا عید کی کیا مبارکباد, اصل تو رمضان اگر اچھا گزرا تو مبارک, ورنہ یہ کہ جس کا کوئی رمضان اگر قرآن کا تعلق اس کے اندر نہیں ہوا صحیح طریقے سے جیسا ہونا چاہیے, اور وہ جو مشق کرائی گئی تھی اور اس سے جو رزلٹ لوگوں کے اندر پیدا ہو جانے چاہیے وہ نہیں ہوئے, تو پھر مبارکباد کائے گی. اور یہ کوئی ڈاکٹر دوا دیتا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دیا, اب یہ دوا جو ہے یہ 5 مہینے کے بعد ایک بوسٹر انجیکشن لگے گا, 5 مہینے بعد اور دی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ 5 مہینے اس کا اثر رہے گا. کوئی انجیکشن دیا گیا ہے, کوئی ٹیکا لگا ہے,
آپ کو اتنے سال بعد یا اتنے مہینے بعد ریپیٹ کرانا ہے. ریپیٹ نہیں کرائیں گے بیکار ہو جائے گا. اس کا مطلب کہ وہ جانتے کہ اتنے دن اثر رہے گا. یہ جو 30 دن کا یا 29 دن کا یا 1 مہینے کا آپ کو بہت ایسی سخت مجاہدانہ ایک آپ کو ایکسرسائز یا پریکٹس دی گئی کہ جو دنیا میں کسی اور کے بس کی نہیں ہے جو مسلمان کرتے ہیں. یہ 11 مہینے بعد ریپیٹ ہونی ہے. تو پھر دینے والے کو جس نے یہ نسخہ دیا ہے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا اثر 11 مہینے رہے گا. 11 مہینے تک پھر ڈاؤن ہو کے ختم ہونا شروع ہوگا دوبارہ ہے. یا تو ایسا ہوتا ہے جیسے بجلی کا بٹن آف ہو گیا, اگر اگلے دن سے ختم ہو, وہ جتنی چیزیں تھی جتنی کیفیات, اس کا اثر 11 مہینے جانا چاہیے نا. وہ تو جو نسخہ دینے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ پرفیکٹ تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں پوری کائنات میں. یہ آپ کے ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے 20-25 سال بعد تحقیق بدل جائے, تو اس نے اگر 11 مہینے کے بعد یہ ڈوز آپ کی ریپیٹ کرائی ہے تو اس کا مطلب اس کا اثر ہلکا ہوتا جائے گا 11, لیکن رہے گا 11 مہینے تک. اس کے بعد پھر ہونا چاہیے, اگلے مہینے غائب ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں ریوائز کرنا چاہیے کہ کمی کہاں ہے اور غلطی کہاں ہے. ان چیزوں یا اس اسسمنٹ کے ساتھ میں جو کر رہے ہیں اور جن کا رمضان گزرا ان کے لیے مبارکباد. جن کی کچھ کمی رہ گئی آئندہ سال کے لیے, آگے سال کے لیے کچھ عزم کریں. السلام علیکم.